پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے گھر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ ساتھی نہ ہو، میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی نہ ہو، دنیا بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، اور خیمہ اخلاق کا اشارہ اسی نام سے ہے، نبض حسد کی طرف سے وعدہ اسی نام سے۔ حضرات محترم، اب میں قرآن پاک کی تلاوت کے لیے دعوت دے رہا ہوں جناب محترم فخر القرآ نجم القرآ قاری نجم المصطفیٰ صاحب جو کہ اسلام آباد پاکستان سے تشریف لائے، ان کی آمد سے پہلے ایک بھرپور نعرہ لگا دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، مکی کی آمد، مدنی کی آمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حضرات ایک مرتبہ محبت کے ساتھ بلند آواز سے دوسرے پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وسبحوه بكرة وأصيلا. ما شاء الله ما شاء الله. هو الذي يصلي وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. وأعد لهم أجرا كريما. وبشر المؤمنين
کلام کے چند اشعار جیسا کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں شہزادہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جلوہ فرما ہے. ان کی موجودگی میں میں چاہوں گا کہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے کلام میں سے چند اشعار خدمت پیش کروں. محبت سے سماعت فرمائیں. مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آقا کرنا. حق تو میرا بھی ہے, حق تو میرا کلام اتنا مشکل تو نہیں, آپ کو سمجھ آ رہا ہے نا, تو بلند آواز سے سبحان اللہ کی. حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا. مجھ پہ بھی چشم کرم. سماعت کیجئے. یہ تیرا کام ہے اے آمینہ کے در یتیم. یہ تیرا کام ہے اے آمینہ کے در یتیم. سارو امت کی, سارو امت کی شفاعت تنہا کرنا. ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا. مجھ پہ بھی چشم کرم. ان ساما کی خوشت مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا. جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا. مجھ پہ بھی چشم کرم. حاصل کلام شیر. دشمن آ جائے تو اٹھ کر وہ بچھانا چاہے. دشمن آ جائے تو اٹھ کر وہ بچھانا چاہے. حسن اخلاق سے
محتاج ہے. مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی. مجھ پہ محشر میں حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا. حضرت محترم ایک دو اعلان بھی سماعت فرما لیں. ایک تو ساتھ کمیونٹی سینٹر میں لنگر کا بھی اہتمام ہے، تو جس احباب کو جن ساتھیوں کی حاجت ہو تو وہ لنگر بھی نوش فرما سکتے ہیں. اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ جب جلوس یہاں سے روانہ ہوگا تو بڑے ڈسپلن کے ساتھ آپ نے ڈسپلن کا مظاہرہ کرنا ہے. راستے میں کوئی گندگی وغیرہ نہیں پھینکنی اور خیال سے محبت کے ساتھ خود کے ساتھ آپ نے جانا ہے اور کسی سے کوئی جھگڑنا بھی نہیں ہے. اور تاکہ پتہ چلے کہ سرکار کے عاشق آ رہے ہیں اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والے آ رہے ہیں، تاکہ دور سے اگر کوئی دوسرا بھی عقیدے کا بھی آدمی ہو وہ بھی دیکھے تو اس کے دل میں آپ کی الفت بڑھ جائے. تو بڑے محبت کے ساتھ آپ نے راستے میں بھی جلوس کا خیال رکھنا ہے. تو حضرات محترم آج کی ہماری اس نشست کی صدارت فرما رہے ہیں جانشین نصیر ملت فخر السادات پیر حضرت غلام نظام الدین جامی صاحب، آستانہ عالیہ گولوڑا شریف اسلام آباد. تو شاعر کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. سمیع وقار اب میں نقابت کی باقی جو ذمہ داریاں ہیں وہ اپنے بھائی دوست حضرت علامہ مولانا فاروق چشتی صاحب جو کہ برمنگھم سے تشریف لائے ان کے سپرد کر رہا ہوں. تو انشاءاللہ وہ بڑے اچھے طریقے سے اس کو ہینڈل کریں گے. تشریف لاتے ہیں ان کی آمد سے پہلے ایک نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرکزی جامعہ غوثیہ سے تعلق رکھنے والے بالخصوص اور باٹن اینڈ میں رہنے والے تمام مسلمان بالعموم بہت بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں، حقدار ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن میلاد کس محبت سے، کس پیار سے، کس عقیدت سے منایا جا رہا ہے. علماء کرام مفتیان ذی وقار کثیر تعداد میں موجود ہیں، لیکن بہت بڑی مبارکباد آپ حضرات کو اس حوالے سے دی جا رہی ہے کہ رحمت دو عالم کا جلوس ہے اور اس خوبصورت جلوس کی قیادت و سیادت آل رسول فرما رہے ہیں. گولہ شریف کے سجادہ نشین، حضرت نصیر ملت کے جانشین
پیر سید غلام نظام الدین جامی گیلانی بر وقت تشریف فرما ہو کر آپ لوگوں کو اپنی دعاؤں سے بھی نواز رہے ہیں، نگاہوں سے بھی نواز رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز آخر میں آپ کا اختتامی بیان خطبہ جب ہوگا انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کو یقین ہوگا کہ دیکھنے میں نظام الدین ہے پر بولنے میں نصیر الدین نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ تمام علماء کرام اپنے اپنے وقت کے مطابق گفتگو فرمائیں گے، تقریباً 12:05 تک علماء ثنا خوان اپنا اپنا پیغام کلام پیش فرما لیں گے، اور آخری گفتگو حضور پیر صاحب فرمانے کے بعد تقریباً 12:15 بجے یا 12:20 تک لیٹ سے لیٹ ہم انشاءاللہ جلوس کے لیے نکل جائیں گے۔ پروردگار سرکار کی محبتوں کی دولت سب کو عطا فرما کر دنیا میں شان آخرت میں دولت ایمان نصیب فرمائے۔ بڑے خوبصورت نعت خوان نعت مصطفیٰ کے لیے تشریف لا رہے ہیں، صاحبزادہ قاری حامد شریف صاحب تشریف لاتے ہیں۔ اللہ نے آواز بھی دی، درد بھی دیا، کلام بھی دیا، سنیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ روشی پڑھیے جی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ Plug for this, the power plug for this. Power thing being there for this. Is there one in there? Ya Rasool Allah wa sallam alayka ya Habib Allah. Power plug, power. One of these. رکی ڈانچ میں
چڑھے خدے رہ گئے. یہ سنیے فرماتے ہیں نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے. سبحان اللہ کیا دم چلے. نہ مکھڑا نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے. نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے. او اللہ والے جے ویکھنے دا دل ویکھ دے. نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے. نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے. اللہ والے جے ویکھنے تے دل ویکھ دے. تے تاج لولاک دا پڑھ کے آیا نبی. وہ تاجاں والے بڑے ویکھ دے رہ گئے. وہ تاج لولاک دا پڑھ کے آیا نبی. وہ تاجاں والے بڑے ویکھ دے رہ گئے. شعر ہے فرماتے ہیں پیار کیتا سی سونے نوں چمکن پئے. جنہیں جنہیں سرکار نو پیار کیتا وہ ایک باری چمکیا. اچھی آواز نہ کو سبحان اللہ. پیار کیتا سی سونے نوں او چمکن پئے. عمر صدیق عثمان رہ جائے. تے قربانے ابو جہل ورگے او قربانے ابو جہل ورگے او نصیباں سڑے ویکھ دے رہ گئے. اردو کے دو تین اشعار پڑھ کے اپنی حاضری مکمل کرتا ہوں. ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیں. زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے. ارے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے. یہ جملہ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں. زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے. پڑھیے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا. زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے. ارے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے. ارے لٹ گیا جس نے پڑھیے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی
अगर बिखर जाए उनके जुल्फे अगर बिखर जाए तो एहतराम सहर नहीं होती। अरे जुल्फ देखी है कि नजरों में घटा देखी है। हाँ लुट गया जिसने मोहम्मद की राह देखी है। हाँ लुट गया जिसने मोहम्मद की राह देखी। असल में इस मुल्क में जितने भी नात शरीफ पढ़ने वाले हैं उन सब ने खास करके मेरा बहुत ज़्यादा पसंदीदा नात खान हामिद शरीफ है। मैं इनसे खुसूसी तौर पर मसनवी शरीफ सुनता हूँ, लेकिन वक्त की इतनी किल्लत है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि हम इस वक्त को किस तरह तरतीब दें, किस तरह तकसीम करें। बहरहाल हर आने वाले मेहमान वक्त को समझते हुए इंशाअल्लाह बर वक्त जुलूस निकलेगा। आपको पता है कि जुलूस के लिए जो रास्ते हैं ये मुतय्यन होते हैं, ये पुलिस के इल्म में होते हैं, उसके अंदर हम किसी किस्म की मुदाखलत नहीं कर सकते। परवरदिगार आज का ये शान वाला, अजमत वाला, रहमत वाला जुलूस अहले बाटन के लिए बख्शिश का, सलामती का और आफियत का सबब फरमाए। पाकिस्तान से तशरीफ लाए हुए आस्ताना आलिया गोला शरीफ से वाबस्ता खानदान जानशीन शेखुल जामिया उस्तादुल उलमा मुफ्ती मोहम्मद ज़हूरुल्लाह हाशमी तशरीफ लाते हैं और नहायत ही इख्तिसार के साथ फ़कत जश्न मिलाद मुस्तफ़ा में अपना पैगाम मोहब्बत पेश फरमाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल मा'i वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी कलामिल क़दीम सुम्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी मक़ामिल आख़िर फ़ी शान हबीबी मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। हम जिसके लिए दुआ आलम की जबी है, हम जिसके लिए दुआ आलम की जबी है और सजदा गाहे कौनैन में तैबा की ज़मीं है और सजदा गाहे कौनैन में तैबा की ज़मीं है। लोगों का यकीन है और मेरा भी यकीन है। अरे जो शहर मदीना में कहीं और नहीं है। हाज़रीन मुहतरम, खुसूसन आज का खिताब हुज़ूर नसीर मिल्लत के जानशीन ऐसी वो यादें लोगों के दिलों में छोड़ गए हैं कि आज गली कूचों मसाजिद में जब भी नात का नाम आता है
تو پیر نصیر کا نام ضرور آتا ہے۔ ان کے جانشین تشریف فرمائے، خطاب تو وہی فرمائیں گے۔ وقت ہے صرف 3 منٹ کا، اب 3 منٹ میں یہ سوچتا ہوں میں کون سی بات کروں۔ 3 منٹ میں یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پہلا میلاد کا حکم، پہلا میلاد کا انتظام جو ہے وہ کس نے کیا تھا؟ میرے آقا کا پہلے میلاد کا انتظام کیا اللہ نے، اور جلوس نکالنے والے کون تھے؟ سارے نبی تھے۔ وہ جلوس کم و بیش 1,24,000 انبیاء کا جلوس تھا۔ تو پتہ لگا میلاد کرنا اللہ کی سنت، جلوس نکالنا انبیاء کی سنت ہے۔ آج یہ دونوں معاملات میں آپ سنت پر عمل کر رہے ہیں، یہ سارے نبیوں کی سنت پوری ہو رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے جب انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، اللہ نے فرمایا بلاؤ سارے انبیاء کو۔ سارے انبیاء جب اکٹھے ہوئے تو کوئی حوالہ، کوئی تاریخ، کوئی ایسی حدیث، ضعیف سے ضعیف حدیث کوئی پیش کر دے کہ وہ نبی ایک ایک کر کے آئے تھے۔ جی توجہ چلو بس، کیونکہ وقت نہیں ہے۔ نبی ایک ایک کر کے آئے تھے، نبی ایک ایک کر کے ایسا حوالہ کوئی ہے، نبی سارے اکٹھے آئے تھے۔ پتہ لگا نبی جلوس کی صورت میں آئے تھے، اور اگر جلوس ناجائز ہوتا تو اللہ کہتا ہے ایک ایک کر کے آنا، جلوس نکال کے نہ آنا، کیونکہ یہ اللہ کے محبوب کا معاملہ تھا۔ حضور جب کائنات میں آئے تو پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی۔ حلیمہ سعدیہ حضور کے گھر تشریف لائی حضور کو لینے کے لیے۔ حلیمہ سعدیہ میرے کملی والے کو اٹھا کے، اور بھی دائیاں بڑی آئی، میرے کملی والے نے توجہ ہی نہیں فرمائی۔ حلیمہ سعدیہ آئی، میرے کملی والے کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ میرے آقا کو اٹھایا، حلیمہ سعدیہ نے اپنے گلے لگا لیا۔ حلیمہ سعدیہ حضور کو لے کر اپنے گھر چلی جاتی ہیں۔ گھر جاتی ہیں، پہلے گھر میں چراغ جلتا تھا، آج گھر میں چراغ جلانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کملی والے کے چہرے سے اتنا نور نکلتا ہے، گلیاں بھی حلیمہ سعدیہ کی روشن ہو گئی، ایسا نور نکلا۔ اور جب گلی سے کوئی گزرتا تھا تو کیا عالم ہوتا تھا کہ ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے۔ وہاں کے لوگ کہنے لگے حلیمہ سعدیہ یہ کیسی خوشبو تو نے پھیلائی ہے اپنے گھر میں، کیسی خوشبو تو نے پھیلائی ہے کہ گلیوں سے خوشبو آ رہی ہے۔ حلیمہ معطر ہوا خوشبو سے تیرا گھر بھر، اور یہ کس باغ سے پھول لائی حلیمہ؟ حلیمہ یہ پھول کہاں سے لے کر آئی ہے؟ ارے گھر تو گھر رہ گیا، گلیوں میں بھی جس پھول کی خوشبو ہے حلیمہ یہ پھول کہاں سے آئی ہے؟ جب گلی سے کوئی گزرتا چراغ جلانے کی ضرورت ہی نہیں رہی، خوشبو گلی میں آتی تھی، گلیوں تک لائٹیں جا رہی ہیں، روشنیاں جا رہی ہیں، سارے کہنے لگے حلیمہ کیا چیز تیرے گھر میں آ گئی ہے؟ حلیمہ نے کہا مجھے مبارک دو، میرے گھر میں محمد آ گئے ہیں۔ حضور جس وقت میں آ جائیں حضور کرم فرما دے، کیونکہ وقت نہیں ہے، پھر کبھی اتفاق ہو، میں 4 ہفتے یہاں ہی ہوں انشاءاللہ، تو میں یہ میری اپنی جگہ ہے، میں ساری برطانیہ میں پھرا ہوں، لیکن یقین مانیں جو 4 ہفتے میں نے آپ کے پاس گزارے ہیں، جو محبتیں آپ نے مجھے دی ہیں، جو پیار آپ نے مجھے دیا ہے، وہ انشاءاللہ اور کہیں بھی مجھے نصیب نہیں ہوا۔ آپ لوگوں سے میری دلی محبت ہے، اور آپ لوگوں کی انشاءاللہ مجھ سے محبت ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر فرمائے۔ ماشاءاللہ علامہ مفتی ظہور اللہ ہاشمی صاحب تقریر فرما رہے تھے، تقریر کر نہیں رہے تھے بلکہ تقسیم کر رہے تھے۔ آج طبیعت پر بڑی بہار تھی، بڑی کیفیت تھی، اور خود بخود مضمون بنتے ہوئے نظر آ رہے تھے، پر یہ بہار یہ سما کیوں نہ ہو جس گھر سے سب کچھ ملا ہے اسی گھر کے چشم و چراغ جو موجود تھے یہ توجہ فرما رہے تھے، اور مفتی صاحب پھولوں کی طرح کھلتے ہوئے جا رہے تھے۔ اور انشاءاللہ یہ مفتی صاحب آج کچھ تھوڑی جی ہلکی جی خوشبو تو سا دیتی ہے، پوری بوتل جسے تسی بلاؤ گے تو پھر تقسیم ہوئے گی اور مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ اہل سنت کے ممتاز عالم دین خطیب اہل سنت علامہ صاحبزادہ دلشاد حسین قادری تشریف لاتے ہیں اور اپنے علمی اور تحقیقی بیان سے تمام حاضرین کو نوازتے ہیں۔ جو حضرات ابھی تک کھانا نہیں کھا سکے
مجلس کی آداب کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے آہستہ آہستہ جا کر کھانا بھی تناول فرمائیں اور مجلس کی رونق کو بھی اسی طریقے سے برقرار رکھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علامہ ارشاد قادری صاحب۔ درود پاک پڑھیے۔ پڑھیے درود پاک۔ الحمد للہ ذی المجد والعلا خالق الحب والنوى مالک الارض والسماء والصلاة والسلام على سیدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أولي الصدق والصفاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى اللہ بابا زبرن پڑھ لیجیے گا صلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ نبیوں کی جماعت میں یکتائی انہیں حاصلی تارے ہیں سارے اور آپ ہیں ماہ کاملی موسیٰ بھی تمنائی عیسیٰ بشیدائی وہ ہے منزل کے راہبر اور آپ ہے خود منزلی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نعت جناب سید الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وآزواجہ وآہل بیتہ افضل تحیات وکمل صلوات کے بعد صاحب صدر گرامی قدر صاحبزادہ بالا شام حضور قبلہ
साहिबजादा पीरजादा शहजादा सैयद गुलाम निजामुद्दीन शाह साहब गिलानी सजादा नशीन आस्ताना आलिया गोरना शरीफ मुक्तदर हजरत उलमाए किराम नाथ खानान कुर्राए जाम बुजुर्गों दोस्तों अजीज साथियों, आज का ये अजीम शान नूरानी रूहानी इरफानी वजदानी बल्कि एतकादी इज्तिमा मिलादे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सिलसिला में जलसे और जुलूस की शक्ल में अहलियाने बर्तन और मसाजिद की कमेटियों के जेर इह्तमाम इंसराम तरतीब दिया गया है। किल्लत वक्त पेशे नजर है और पहला मौका है कि हजरत साहबजादा साहब नसीरे शरीयत व तरीकत रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंदे अर्जमन उनकी मौजूदगी में और अपने उस्ताद भाई हजरत अल्लामा मौलाना खतीब इस्लाम हाफिज फारूक अहमद साहब और दीगर उलमाए किराम की मौजूदगी में कुछ अर्ज करने की सआदत हासिल कर रहा हूं। रब की बारगाह में ये दुआ है अल्लाह ताला अपने प्यारे महबूब का सदका हक कहने की तौफीक अता करे। हजरत मोहतरम, जिस आया मुबारका को मैंने मौजूए सुकून बनाया, ये आया मुबारका एक शर्त और एक हुक्म पर मबनी है। इसमें एक शर्त है और शर्त हमेशा बुनियाद होती है, रूट होती है, जड़ होती है, फाउंडेशन होती है, असल होती है। अगर वो शर्त न पाई जाए तो मेरे भाइयों आगे जो अगला हुक्म होता है, अगला स्टेप जो होता है वो अधूरा रहता है। आपको मालूम होना चाहिए ना कि नमाज है तो फर्ज, लेकिन नमाज से पहले कुछ शराइत है और वो कौन कौन सी शर्तें हैं आप जानते हैं। मैं इशारा कर दिया कि तहारत सुगरा तहारत कुबरा का होना, कपड़े का पाक होना, जगह का पाक होना, डायरेक्शन टू किबला होना, नमाज का वक्त होना। अगर इन शराइत में से कोई एक शर्त मफकूद हो तो आदमी खड़ा होकर नमाज पढ़े तो उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। अब आप समझ चुके कि शर्त कितनी अहम है। अब देखिए कि अल्लाह ताला ने इस आया मुबारका में शर्त क्या लगाई है और हुक्म क्या दिया। सुनिए कुरान, अल्लाह ताला क्या फरमाता है, वश्कुरू निअमतल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। फरमाया अगर तुम रब की इबादत करते हो तो फिर रब की नेमत का शुक्र बजा। हम इबादत किसकी करते हैं? बोलिए। जो इबादत करता है वो बावाज़ बुलंद बोलेगा। किसकी बात करते हैं? हम जनाब यारी अल्हम्दुलिल्लाह यूरोप में बसने वाले मुसलमान भाई बड़े आसूदा हैं, अल्लाह का फजल करम है। लेकिन कई एक भाई और कई एक बहनें वो हैं कि रात के 10, 11, 12, 1 बजे तक टीवी की स्क्रीन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं और सुबह फजर की नमाज में पढ़ने के लिए तैयार नहीं। मैंने इशारा कर दिया मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद कुरान में ये क्या, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। फरमाया मैंने जिन्नों और इंसानों को पैदा ही इबादत के लिए किया है। अगर भाइयों, अगर आप जनाब यार इबादत नहीं करते, सदका
یہ بالکل برائے نام ہے. اگر سرکار کا کلمہ پڑھا ہے تو پھر کلمے کا بھی میرے بھائیو اس کلمے کا جو اصل ہے, کلمے کی جو روح ہے ان پر بھی عمل کیا کرو. آج حال تو ہمارا یہ ہے, زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل, ارے دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. فصل یہ آپ یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر رب کی عبادت کرتے ہو تو پھر رب کی نعمت کا شکر بجا جائے. اچھا, ہم عبادت رب کی کرتے ہیں, اب حکم کیا ہے, آرڈر کیا ہے؟ آرڈر یہ ہے کہ رب کی نعمت کا شکر بجا لاؤ. رب کا شکر, رب کی نعمت کا. اب میرے بھائیو شکر کسے کہتے ہیں؟ اب اس سلسلہ میں یہ بات سنیے کیونکہ ٹائم بڑا قلیل ہے, میں بالکل شارٹ کرتا جا رہا ہوں کہ شکر کی تعریف کیا ہے. اب سنیے میرے اور آپ کی آقا کا فرمان. میرے اور آپ کی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شکر کی تعریف کرتے ہوئے سرکار نے فرمایا التحدث بالنعم شکر وترکہ کفر. سرکار فرماتے ہیں نعمت کو بیان کرنا شکر ہے اور بیان نہ کرنا یہ کفر ہے. نعمت کو بولیے, نعمت کو بولو, نعمت کو بیان کرنا. اب جناب جلوس ہم نکالنے میں لگے ہیں نا, اب میں اس کی طرف آ رہا ہوں. میرے بھائیو نعمت کو بیان کرنا سرکار کیا فرماتی ہے؟ شکر ہے. نعمت کو بیان کرنا شکر ہے, تحدیث نعمت, نعمت کو بیان کرنا یہ کیا ہے؟ یہ شکر. اور جو آدمی ایسا نہیں کرتا وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کرتا ہے کفر. اب حضرت علامہ مجد الدین فیروز آبادی رحمت اللہ علیہ نے شکر کی تعریف کی ہے. وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وہ کیا فرماتے ہیں؟ عرفان الاحسان ونشرہ. فرماتے ہیں شکر یہ ہے کہ احسان کی پہچان اور پھر اس کی ایڈورٹ, اس کی تشہیر کرنا یہ شکر ہے. احسان کی پہچان, احسان کی پہچان. اور پھر حضرت علامہ امام راغب رحمت اللہ علیہ شکر کی پتہ کیا تعریف کرتے ہیں؟ وہ ارشاد فرماتے ہیں, انہوں نے یہ کیا فرمایا, وہ جو ادھر فرمائے, انہوں نے یہ کیا فرمایا کہ تصور النعمت و اظہارها. شکر یہ ہے نعمت کا تصور کرنا اور پھر اس کا اظہار کرنا. اس کا اظہار کرنا کس کا؟ جی جناب نعمت کا تصور کہ یہ نعمت کس نے دی ہے, نعمت دینے والا کون ہے, نعمت کو پروائیڈ کرنے والا کون ہے, اس کا تصور کرنا, تصور کر کے پھر اس کا اظہار کرنا, اس کا اظہار کرنا. اب یہ بات جناب علی میں نے ایک حدیث پڑھی اور دو میں نے قول پیش کیے. اب میرے بھائیو توجہ فرمائیے گا. اب دیکھیں کہ نعمتیں ہیں کتنی کہ جن کو بیان کریں, نعمتیں ہیں کتنی کہ جن کا اظہار کریں. اس سلسلہ میں میرے بھائیو نعمتیں اتنی ہیں جیسے اللہ نے خود فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. رب کی نعمتیں اتنی ہیں کہ جو ان گنت ہیں, ان اکاؤنٹیبل ہیں, ان کو تو ہم گن نہیں سکتے, شمار نہیں کر سکتے. تو اب میرے بھائیو جب نعمتیں اتنی ہیں تو تمام نعمتوں کو تو ہم بیان نہیں کر سکتے, تمام نعمتوں کو ایڈورٹ نہیں کر سکتے, تمام نعمتوں کا اظہار نہیں کر سکتے. تو حضرت عبداللہ بن عباس کے بقول ساری نعمتوں کی جان نعمت ہے. نعمت عظمیٰ نبی پاک علیہ السلام ہے. تو جب نعمت عظمیٰ نبی پاک علیہ السلام ہے تو نبی پاک کا تصور کر کے آج ان کا اظہار کر دے تو گویا کہ اللہ کی نعمت کا, جناب علی اللہ کے فرمان پر آج ہم شکر ادا کریں گے. نبی پاک کی نعمت کتنی نعمت ہے. اب حضرت آپ نے گولڑوی کا شغالہ بیٹھا ہوا ہے ان کی موجودگی میں, اور حضرت علامہ فاروق صاحب کی اور علماء کرام, مفتی صاحب کی بلا, قاری عباس صاحب کی بلا, حضرت علامہ رمضان صاحب
کرتا ہو نبی پاک نعمت عظمی کس طرح ہے، حدیث قدسی ہے، اور اس حدیث قدسی کو حضرت امام راغب نے، حضرت امام ربانی نے درج کیا۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں رب کہتا، توجہ فرمائیے، رب کہتا کس کو؟ نبی پاک کو متوجہ کر کے، رب جو ہے اپنے محبوب کو سامنے بٹھا کر کہتا، کیا کہتا ہے سنیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا وانت وما سواؤک خلقت لأجلک۔ اے پیارے حبیب میں اور تو اور تیرے سوا جو کچھ بھی ہے میں نے تیرے لیے پیدا کیا، میں اور تو اور جو کچھ سوا ہے، کیا ہے سوا؟ اب اس پر وضاحت نہیں کرتا، فرمایا ہے پیارے حبیب میں اور تو جو کچھ بھی ہے ان کے سوا میں نے تیرے لیے پیدا کیا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا نے اس کا جواب دیا، نبی پاک علیہ السلام بولے، سرکار نے یاد کیا کہ اے اللہ انت وَأَنَا وَمَا سِوَاؤْكَ تَرَكْتُ لِأَجَلِكَ۔ اے اللہ تو اور میں اور پھر ان کے سوا جو کچھ بھی ہے یا اللہ میں نے تیرے لیے ترک کر دیا۔ اب رب کی نظر نبی پاک پر اور نبی پاک کی نظر جناب علی ادھر، اسی لیے تو حضرت آدھے گولی فرماتے ہیں نا، اس صورت میں جانا تھا، اس صورت میں جانا تھا، جانا کھا کے جانے جانا کھا، اس صورت میں جانا تھا، جانا کھا کے جانے جانا کھا، سچا کھانتے رب دی شانہ کا، جس شان تو شانہ سب بڑیاں۔ نبی پاک نعمت عظمی ہے، اب آئیے ان کا تصور بھی کریں اور پھر آج ان کا اظہار بھی کریں۔ آج ہم سڑکوں پر نکل کر جناب علی یہ تحدیث نعمت بھی کر رہے ہیں، تذکیر نعمت بھی کر رہے ہیں، اور یہ دونوں حکم، دونوں احکام، دونوں آرڈر اللہ کی طرف سے ہے، اور جو آدمی رب اور رب کے رسول کے آرڈر پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے سعادت دارین عطا کرتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا کرے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ ماشاءاللہ خطیب اسلام علامہ صاحبزادہ دلشاد حسین صاحب قادری، بہت خوبصورت، بہت جامع بیان تھا، پر چونکہ جلوس کے لیے جو ایک وقت کی راستے کی پابندی اور تعین ہے اس کا بے خیال ہے، ورنہ ان کی بڑی قیمتی گفتگو تھی اور ہم بڑی دیر تک سنتے اور معذور ہوتے۔ پروردگار ان کے علم و فضل میں برکتیں فرمائے۔ جانشین نصیر ملت فخر السادات حضرت پیر صاحب گولہ شریف تشریف لانے سے پہلے جلوس جب شروع ہوگا تو 3-4 آدمیوں کی لینے بنا کر ترتیب سے چلنا ہے، بڑے ادب کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، اور یہ تصور لے کر چلیں کہ جس آقا کا جلوس منا رہے ہیں رحمت دو عالم اپنی کرم والی نگاہ سے پورے ماحول کو مناظرہ فرما رہے ہیں۔ کسی کو دکھلاوے کی ضرورت نہیں، جس آقا کا جلوس ہے یا نبی اللہ ہم آپ کے حضور حاضر ہیں اور آپ کی بارگاہ میں حاضری پیش کر رہے ہیں، پھر خوش نصیبی آپ کی کہ علماء، مفتیان ذی وقار، سادات ذی وقار اور بالخصوص آستانہ علیہ گولہ شریف کے سجادہ نشین اس خوبصورت پروگرام کی قیادت فرماتے ہوئے جائیں گے۔ پاکوں کی قیادت میں چلنا، کسی کے پیچھے چلنا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ افسوس یہ کہ آج کل کو یہ ہے کہ جن کو اپنے پیچھے چلانے کا نہ طریقہ ہے، نہ عادت ہے، نہ سلیقہ ہے، کاش قوم کو سمجھیں کہ قوم کو کس طرح ساتھ چلایا جاتا ہے، اس قوم کا تقاضا کیا ہے، اس قوم کی ضرورت کیا ہے۔ پروردگار عالم ہر پیشوا کو اپنی پیشوائی کے حقوق بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ عرض کرتا لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، بلا تاخیر حضور فخر السادات جانشین نصیر ملت پیر سید غلام نظام الدین جامی گیلانی سجادہ نشین آستانہ علیہ گولہ شریف تشریف لا رہے ہیں، محبت سے نعرہ لگائیے۔ پیر
दरबार आलिया गोला शरीफ जिंदाबाद मिल्लत जिंदाबाद Power button on switch on. Take that dude. Power button switch on. خود اس کا مشاہدہ فرما رہے ہیں. مجھے اس جلوس کی قاری رضا المصطفیٰ صاحب نے دی. رضا المصطفیٰ کی دعوت پر رضائے مصطفیٰ کے تحت رضا المصطفیٰ کی دعوت پر رضائے مصطفیٰ کو مد نظر رکھتے ہوئے میں حاضر ہوں. اور رضائے مصطفیٰ کو مد نظر کیوں رکھا؟ رضائے مصطفیٰ کو مد نظر کیوں رکھا؟ کیونکہ یہ سنت الہیہ ہے. یہ سنت الہیہ ہے. کیوں؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. یہ کس نے کہا؟ یہ کس نے کہا؟ یہ کہا بریلی کے تائیدار نے. یہ کہا بریلی کے تائیدار نے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ گولہ شریف. جس کا نام ہی احمد رضا ہے، جو ہے ہی احمد کی رضا. اس احمد رضا کا یہ شعر، کیا شعر؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے. تو مصطفیٰ کی رضا چاہنا یہ کیا ہے؟ یہ سنت الہیہ پر عمل ہے. تو میں بھی اس پر عمل پیرا ہو کر یہاں پہنچا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور التماس ہے، دعا ہے کہ اللہ میری اور آپ کی حاضری اس جلوس میں قبول و منظور فرمائے. چونکہ وقت بھی قلیل ہے اور جو حافظ صاحب نے پہلے ارشاد فرمایا کہ یہاں کے جو تقاضے ہیں قانونی، ان کو مد نظر رکھ کر اپنے وقت مقررہ پر اگلی منزل تک پہنچنا ہے، تو زیادہ دیر یہاں اب قیام کرنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہوگا. لیکن آپ کے ذوق کے پیش نظر میں اپنا کلام، نعتیہ کلام پیش کر کے آپ کے جلو میں اور آپ اپنی خوش نصیبی پر جتنا بھی ناز کریں کم ہے. کیوں کہ جس طرح حدیث میں ہے کہ 70,000 ملائکہ صبح اور 70,000 ملائکہ شام حضور نبی علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں درود و سلام کے لیے. لیکن
दोबारा ता क़याम क़यामत उन्हें मौका नहीं मिलता। और चूँकि मेरा और आपका ये यकीन है, ये ईमान है कि हमारा नबी हाजिर भी है और नाजिर भी है। हमारा अक़ीदा क्या है कि हमारा नबी हाजिर भी है और नाजिर भी है। हमारा अक़ीदा क्या है कि हमारा नबी हाजिर भी है और नाजिर भी है। और चूँकि वो नाजिर भी है, इसलिए हमारा ये इत्तेक़ाद है कि वो हम पर नज़र रहमत फरमा रहे हैं। इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप उन मलाइका से बदर जहाँ कितने दर्जे ज़्यादा खुश नसीब हैं कि उन्हें तो ता क़याम क़यामत एक मर्तबा मौका मिलता है। आपको अपनी ज़िंदगियों में कितने मौके अल्लाह तबारक व तआला ने फराहम किए हैं कि आप जब चाहें, जहाँ से चाहें, अपने नबी को पुकार सकते हैं। और हमारा नबी वो नहीं जो सिर्फ अपने मुआजा शरीफ से सुने, अपने दरबार में हाज़रीन का सलाम वसूल करे। नहीं, हमारा नबी वो है जो यहाँ से भी सुन सकता है और वहाँ से भी सुन सकता है। इसलिए इस यकीन के साथ कि हम अपने नबी की बारगाह में जिस अंदाज में हाज़िरी लगवा रहे हैं, हमारा नबी हमारी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल कर रहा है, हमारी हाज़िरी मकबूल हो रही है। इस यकीन के साथ हम यहाँ हाजिर हैं। अब मैं अपना कलाम आपके सामने पेश करूँगा। ये कलाम रुबाइयात की शक्ल में है और ये हमदिया रुबाई नहीं, क्योंकि हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के मिलाद शरीफ के मुतल्लिका कोई ऐसी रुबाई अभी तक मैंने कही नहीं, लेकिन चूँकि ज़िक्र मुस्तफ़ा है, जिस अंदाज में भी हो वो मिलाद मुस्तफ़ा के ज़ुमरे में ही होगा। मेरी रुबाई का उन्वान है अम्मा यतसाअलून। अम्मा यतसाअलून। मैं उलमा की तवज्जो चाहूँगा। अम्मा यतसाअलून। कुफ्र ज़ुल्मात के उजाले न बनो, कुफ्र ज़ुल्मात के उजाले न बनो, इल्हाद की फौज के जयाले न बनो, इल्हाद की फौज के जयाले न बनो, बेचून चिरा मानो नबी की हर बात, बेचून चिरा मानो नबी की हर बात, अम्मा यतसाअलून वाले न बनो, अम्मा यतसाअलून वाले न बनो। वअम्मा साइला फला तनहर। मोमिन हो, मोमिनों पे रऊफ़ुर रहीम हो। मोमिन हो इस्लामी भाइयों, मोमिन हो, मोमिनों पे रऊफ़ुर रहीम हो, और साइल हो, साइलों को खुशी ला नहर की है। वअम्मा साइला फला तनहर। रुतबा ये नहीं और किसी भी दर का, रुतबा ये नहीं और किसी भी दर का, रखते हैं यही लिहाज चश्मे तर का, रखते हैं यही लिहाज चश्मे तर का, जो कुछ मांगोगे तुम मिलेगा वो कुछ, जो कुछ मांगोगे तुम मिलेगा वो कुछ, है इनके लिए हुक्म फला तनहर का, है इनके लिए हुक्म फला तनहर का। और वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, युअतीका रब्बुका दास्तुसा, युअतीका रब्बुका दास्तुसा, फतरदा थी पूरी आस असा, लजपाल करेसी पास असा, इशफाअत शफ़ा से ही पढ़िया। उसी मफ़हूम को मैंने अपने अंदाज में पेश किया। क्या काम उम्मत को फिक्र फरदा से है, क्या काम उम्मत को फिक्र फरदा से है, उम्मीदे तलत्तुफ़ शह बथा से है, उम्मीद तलत्तुफ़ शह बथा से है। जो अतीका भी होता तो बहुत था, लेकिन जो अतीका भी होता तो बहुत था, लेकिन जो अतीका भी मशरूर करता से है, जो अतीका भी मशरूर करता से है। और कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, जा जिनकी दरे शाह सलूनी में है,
جا جن کی درے شاہ سمونی میں ہے، کیا خوف انہیں عمر تفقدونی میں ہے، کیا خوف انہیں عمر تفقدونی میں ہے۔ مقصود ہے اللہ کی اطاعت جن کا، مقصود ہے اللہ کی اطاعت جن کا، مشکل انہیں کیا فتبعونی میں ہے، مشکل انہیں کیا فتبعونی میں ہے۔ اور آخری ربائی واللیل اذا سجا، واللیل اذا سجا، دل کے لیے دل کشا ہے زلف عنبر، دل کے لیے دل کشا ہے زلف عنبر، دل کشا ہے۔ مشکل کشا ہونا بھی بہت ہے، لیکن یہ دل کشا ہے، یہ دل کشا ہے۔ مشکل کشا تو ہے ہی ہے، یہ دل کشا ہے، دل کے لیے دل کشا ہے۔ زلف عنبر رحمت کی گھنی گھٹا ہے، زلف عنبر رحمت کی گھنی گھٹا ہے، زلف عنبر۔ والشمس سے ہے مراد چہرہ ان کا، مفسرین سے پوچھیں، علماء سے پوچھیں، والشمس سے ہے مراد چہرہ ان کا، واللیل اذا سجا ہے زلف عنبر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اسی ربائی کے ساتھ میں اپنی معروضات کو اختتام پذیر کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جلوس بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ اور اللهم إنني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشمامة الأعداء، اللهم إني أعوذ بك من الفقر والفاقة والذلة، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم اهدني وسددني، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يا عزيز يا غفار ارحم يا أرحم الراحمين، بجاه سيد المرسلين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين وخاتم النبيين محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ سبحان اللہ خوب خوش ہے حور و غلام عید میلاد النبی ہے، ہر ملک ہے شادمان۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ علماء کرام اور پیران اعظام سے پیچھے سے ابھی دعا ہو رہی ہے، اس کے فوراً بعد ہم روانہ ہو رہے ہیں۔ تمام حضرات دعا فرما لیں، اللہم ربنا آمین۔
برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج میلاد النبی ہے کیا سہانا آگے وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، آگے نور والا جس کا سارا نور ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جشن عید میلاد النبی۔ گڈی وچ بندہ چاہیے نا کاری صاحب سپیکر لا لا انہاں کولوں او اتھا گڈی وچ لایا نہیں جڑا والا جڑا چلا گڈی وچ انہاں کول مائک اپنا ہے میں یہ لے لو واپس یا رسول اللہ رسول کے غلام ہیں
قبول ہے زندگی فضول ہے مرحبا 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 مل کے بولو ذرا مل کے بولو ذرا جھوم کے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن میلاد النبی جشن میلاد النبی سب سے سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی بس سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے سب سے آپ تو جا کے حضرات نعرے کا جواب دیں گے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت ایک بار خود پہ محبت نہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی آپ مل کر یا نبی کا نعرہ لگاؤ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلام یا رسول میں بہت بھی قبول ہے عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما خير الخلق كلهم محمد Where's the dad? Huh? Oh, come on. گڈیاں تک ہے
Cek mat muda saya busda sigla. Nale Jakti. Allahu Akbar. Nale Nizam. Ya Rasulullah. Nale Hadi. Ya Ali. Sayyidi Murshid. Ya Nabi. Ya Nabi. Sayyidi Murshid. Ya Nabi. It's my cue. Oh, it's a big man. Is it short? So tired, man. In here?